علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں، کل کے درس میں آپ کے سامنے ذکر ہوا تھا کہ سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج کی حیثیت سے مکہ روانہ کیا، اور وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد یعنی اگلے سال سے کوئی مشرک کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے بھیجے گئے تھے وہ آپ کا مشن پورا ہو چکا تھا۔ ارکان اسلام میں سے 4 ارکان آپ نے دعوت بھی دے دیا اور اس پر آپ نے عمل بھی کر لیا تھا۔ ایک رکن باقی تھا، وہ حج ہے۔ آپ نے نبوت کے بعد کبھی حج نہیں کیا تھا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا، لیکن آپ نے اس وقت حج نہیں کیا۔ سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ کیا، یہ آپ کا پہلا اور آخری حج ہے۔ اس طرح سے ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو باقی رہ گیا تھا، آپ نے اس کی تعمیل سن 10 ہجری میں کی، جس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ وداع کا مطلب ہے الوداع کہنا۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اس حج کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ یہ سب سے مشہور صحابی ہیں جنہوں نے حج کی سب سے زیادہ تفصیلات بیان کی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جب حج کے لیے مکہ آئے، آپ کے ساتھ صحابہ کی تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی۔ 1 لاکھ سے زائد صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ حج پر موجود تھے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے حوالے سے کہا خذوا عنی مناسککم، آپ نے کہا مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو۔ لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، آپ نے کہا ممکن ہے کہ اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے، لہٰذا میرے حج کے طریقے کو دیکھ لو۔ یہ آپ نے کئی مرتبہ کہا۔ اسی وجہ سے آپ نے بعض ارکان اونٹ پر سوار ہو کر کے کیا۔ آپ نے طواف اونٹ پر سوار ہو کر کے کیا۔ یہ ارکان آپ نے سواری پر کیے تاکہ جو مجموعہ ہے وہ آپ کو دیکھ سکے، آپ کی اقتداء کر سکے۔ یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، اور اسی حج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آیت نازل ہو گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے دین کو آپ پر مکمل کر دیا ہے، اسلام سے ہم راضی ہیں بطور دین۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کے مجموعے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انتم تسألون عنی، تم قیامت کے دن میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ نے کہا نشہد انک بلغت وادیت ونصحت، سارے صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں، آپ نے دین کو پہنچا دیا، امانت کو ادا کر دیا، امت کی بھلائی چاہنے میں کوئی کمی آپ نے نہیں چھوڑی۔ آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا اللہم اشہد، اے اللہ تو اس بات پہ گواہ رہنا۔ سارے صحابہ نے بات کی گواہی دی کہ آپ نے دین کو مکمل طور پہ صحابہ تک پہنچا دیا، اور وہاں پر آپ نے حج میں عظیم الشان خطبہ دیا مینا کے مقام پر، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الزمان قد استدار کہیئتہ یوم خلق اللہ السماوات والارض، آپ نے کہا زمانہ گھوم پھر کر اسی مقام پہ آ چکا ہے جب اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نصیحت تھی۔ آپ نے کہا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام بحرمت یومکم ھذا وفی بلدکم ھذا، آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حوالے سے 3 چیزوں کا خیال رکھو۔ آپ نے اس خطبے میں 3 چیزوں کی طرف ترغیب دلائی، ایک دوسرے کی عزتوں کا خیال رکھو، ایک دوسرے کی جانوں کی حفاظت کا ذریعہ بنو، دوسروں کی جانوں کو ناحق قتل نہ کرو، اور ایک دوسرے کے مال کے حوالے سے کہ وہ مال تمہارے اوپر محترم ہے جو تمہارے دوسرے بھائی کا مال ہے۔ آپ نے خصوصی نصیحتیں کی۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ سے کہا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے کہا تم میں سے جو یہاں ہیں ان لوگوں تک میری بات پہنچا دیں جو یہاں پر نہیں ہیں۔ صحابہ نے اس امانت کو قبول کیا، اور سارے صحابہ نے اس دین کو تابعین تک، اور اس طرح دین نقل ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ گئے، ذوالحجہ ختم ہوا، محرم
اور سفر کے مہینے میں 29 تاریخ سے آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ آپ کسی صحابی کے جنازے کے حوالے سے بقیع گئے تھے، واپس جب آئے تو آپ نے دیکھا عائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ میرے سر میں بہت درد ہے۔ آپ نے کہا نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کی ابتدا تھی۔ یہ مرض سر درد کی شکل میں شروع ہوا، حرارت کی شکل میں آگے بڑھا اور پھر وہ شدت بخار کی شکل اختیار کر گیا، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا چلا گیا۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذمہ داری نبھاتے رہے۔ آپ مساجد میں حاضر ہوتے، آپ باجماعت لوگوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔ آپ کی وفات سے 5 دن پہلے بدھ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت ناساز ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ اس قدر آپ کی طبیعت ناساز تھی، آپ نے کہا 7 کنوؤں سے پانی لاؤ اور 7 الگ الگ کنوؤں کا پانی مجھ پہ انڈیلو، یہ ایک قسم کا علاج ہے۔ آپ نے کہا وہ پانی مجھ پہ انڈیلو، 7 الگ الگ کنوؤں سے پانی لایا گیا، بخاری کی حدیث ہے۔ آپ پہ پانی انڈیلا گیا، آپ کو تھوڑا افاقہ ہوا، آپ مسجد میں گئے، وہاں پر آپ نے خطبہ دیا جو آپ کا آخری خطبہ مانا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور نماز پڑھا کر آپ نے صحابہ سے خطاب کیا، اور اس خطاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد خیر بین الدنیا وما بین عند اللہ فاختار العبد ما عند اللہ۔ آپ نے کہا ایک بندہ ہے، اسے اللہ نے یہ اجازت دی ہے، چاہو تو تم دنیا میں رہو، چاہو تو تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو ہے اس کو اختیار کیا۔ جب یہ سنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں صحابہ کہنے لگے اس بوڑھے کو کیا ہو گیا؟ آپ کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی ایک بندہ ہے اس کے بارے میں ایسی بات ہوئی ہے۔ لیکن پھر وہ صحابی کہتے ہیں ابو سعید ہمیں معلوم ہوا ابو بکر سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ابو بکر کو سمجھ میں آ گیا اس بندے سے مراد خود نبی ہیں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیشکش کی، اے اللہ کے نبی آپ چاہیں تو اپنی امت کے ساتھ دنیا میں رہیں، یا آپ چاہیں تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کا مشن پورا ہو چکا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آیت نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارات دینے شروع کر دیے کہ میرا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، مکمل ہو چکا ہے۔ آپ کے اندر ایسی تبدیلیاں پیدا ہوئی جو آپ کے عام زندگی میں نہیں دیکھی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح سے خطاب کرنا کہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے، یہ آپ صحابہ کو اشارے دے رہے تھے کہ میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا، وہ رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اس موقع پہ آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی اور ایسے عظیم الشان دوست کی قربانی کو جو آپ کے ساتھ ابتدا سے آخر تک رہے یاد کرتے ہوئے آپ نے فرمایا ان امن الناس علی بصحبتہ ومالہ ابو بکر۔ آپ نے کہا میری پوری زندگی میں جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیا ہے سب سے بڑا احسان مجھ پہ کسی نے کیا ہے وہ ابو بکر نے کیا، اس سے بڑا کسی کا احسان مجھ پہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں جتنے لوگوں کے دروازے کھلتے ہیں سب کو بند کر دیا جائے۔ آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے کی جو مسجد تھی وہ کھجور کی چھال سے بنے ہوئی اور وہ ستون سے بنے ہوئے کمزور قسم کی دیواریں تھیں۔ صحابہ کی جن کے گھر مسجد کی دیواروں کے پاس تھے دروازوں کی جگہ پر انہوں نے جگہ چھوڑ دی تھی، لہٰذا حضرت علی کا گھر اس طرف ہے تو وہ وہاں سے مسجد کو آتے تھے، ابو بکر صدیق کا گھر اس طرف ہے وہ وہاں سے مسجد آتے تھے۔ آپ نے فرمایا آج کے بعد مسجد کے سارے دروازوں کو بند کر دو، سوائے ابو بکر کے دروازے کو صرف یہی کھلا رہ جائے، باقی سارے دروازے بند کر دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو نصیحتیں کی، وصیتیں کی اور آپ چلے گئے۔ یہ بدھ کے دن کا واقعہ ہے۔ پھر جمعرات کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے، اگرچہ کہ مرض تھا، آپ نے نماز پڑھائی مغرب کی، اور مغرب کی نماز میں آپ نے سورہ مرسلات پڑھائی، والمرسلات عرفا۔ حدیث میں آتا ہے یہ آپ کی آخری نماز تھی جو آپ نے باجماعت جہرن نماز پڑھائی تھی اور آپ اکیلے امام تھے، یہ آپ کی آخری نماز تھی۔ آپ نے سورہ مرسلات پڑھائی، آپ گھر کو چلے گئے۔ پھر جب عشاء کی نماز کا وقت آیا
آپ بہت ہی نڈھال ہو گئے تھے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے، بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، آپ نے کہا حل صلی الناس، کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نہیں، ہم ینتظرونک یا رسول اللہ، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں مسجد میں۔ آپ نے کہا مجھ پہ پانی ڈالو، آپ نے غسل کیا، کھڑے ہوئے، پھر بے ہوش ہو کے گر گئے۔ پھر آپ ہوش میں آپ نے کہا کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ کہا کہ نہیں، آپ نے فرمایا مجھ پہ پانی ڈالو، پھر آپ نے غسل کیا۔ اس طرح 3 مرتبہ آپ نے غسل کیا کہ آپ نے پوری کوشش کی کہ میں مسجد میں حاضر ہو جاؤں، لوگوں کو باجماعت نماز پڑھاؤں، لیکن آپ نہیں کر پائے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، آپ نے کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے۔ عائشہ صدیقہ کہتے رضی اللہ عنہا، میں نے اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی، ابو بکر بہت نرم دل آدمی ہیں، آپ کی جگہ پہ کھڑے ہونا کتنی بڑی بات ہے، وہ اتنا رو پڑیں گے، پیچھے نمازیوں کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا پڑھ رہے ہیں، لہٰذا آپ کسی اور کو کہیں پڑھانے کے لیے۔ آپ نے جب دیکھا کہ وہ تکرار کر رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے کہا اور آپ نے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی اور مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ آپ نے کہا ابو بکر کے ہوتے ہوئے اس سے اللہ کے رسول راضی نہیں کہ کسی اور کو مصلی پہ کھڑا کیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ مصلی پہ کھڑے ہو کر کے عشاء کی نماز پڑھائی، اور پھر جمعہ کی نمازیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی۔ جب ہفتے کا دن ہوا، ہفتے کے دن ظہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لیتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے دیکھا رسول آ رہے ہیں تو پیچھے ہٹنے لگے، ہٹنے لگے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، اپنی جگہ پہ کھڑے رہو۔ آپ آ کر کے ان کے دائیں طرف بیٹھ گئے اور آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھی، یعنی اللہ کے نبی امام تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے مقتدی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ابتدا پوری مسجد کر رہی تھی، سینکڑوں صحابہ تھے۔ آپ نے ابو بکر صدیق کی دائیں جانب بیٹھ کر کے ظہر کی نماز ادا کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ آئے ہیں اور آپ نے نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ حجرے میں چلے گئے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھا سکے۔ جب اتوار کی رات، جسے آپ کہیں پیر کی رات ہے، جس دن صبح آپ کا انتقال ہونا ہے، جب فجر کی نماز کا وقت آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹایا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق امام ہیں اور آپ کے پیچھے صحابہ کا ایک مجموعہ ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے بعض نے آپ کے چہرے کو دیکھا، آپ اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ اس سے خوبصورت ہم نے آپ کو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور آپ نے ہم سب کو دیکھا اور آپ مسکرائے۔ صحابہ نے سمجھا کہ آپ اچھے ہو گئے ہیں، اور قریب تھا کہ لوگوں کی نماز میں تشویش پیدا ہو جاتی، لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے، اپنی جگہ دینا شروع کر دیا نبی اکرم کو کہ آپ مسجد میں آئیں نماز پڑھائیں۔ آپ نے صرف مسکرایا اور آپ نے اپنے کمرے کا پردہ گرا دیا۔ یہ آخری مرتبہ ہے جب آپ نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا، اور آپ نے دیکھا جس مشن کو اللہ نے دے کر مجھے بھیجا وہ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ میں نہ ہوتے ہوئے بھی مسجد میں نمازیں جاری ہیں، پیچھے لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ مسکرا اٹھے، اور آپ کی مسکراہٹ بہت معنی رکھتی ہے۔ اس وجہ سے اہل علم کہتے ہیں جس قوم نے اپنے نبی کو رخصت ہوتے ہوئے مسکرایا ہو، آپ مسکرائے ہوں، سوچو کہ کس قدر انہوں نے نبی کی اچھی اتباع کی ہوگی، کیسے انہوں نے نبی اکرم کے اخلاق کو اختیار کیا ہوگا کہ آپ مسکرائے اور آپ نے پردہ گرا دیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں یہ آخری مرتبہ ہے جب بہت سارے صحابہ نے آپ کو دیکھا، وہ اس حالت میں کہ جب کہ آپ زندہ موجود ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری نماز کا وقت نہیں آیا، وہ آپ کی زندگی کے آخری نماز کا وقت تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تھے، اور آپ جیسے جیسے وقت قریب آتا گیا آپ کے اندر بے قراری شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بے اطمینان اپنے آپ کو اندر بے اطمینان محسوس کر رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں نبی اکرم نے مجھے کہا کہ عائشہ، جو زہر مجھے خیبر کے موقع پہ یہودی عورت نے دیا تھا، وہ زہر کا اثر محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ میری آنتیں کاٹ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں نے دیکھا آپ اتنا تڑپ رہے ہیں، کہتی ہیں آپ کے بعد جس انسان کو میں دیکھتی موت کی کیفیت میں
کہ وہ بے قرار ہے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا کہ میں نے نبی کو دیکھا تھا کہ آپ بہت زیادہ تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ اور اہل علم کہتے ہیں یہ آخری مقام ہے جہاں پہ ایک مومن کو آزمایا جاتا ہے اور اس پر اسے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب جیسے وہ قبض ہو گئی پھر کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ یہ آخری موقع ہے، نزاع کا موقع، جب انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، جس پہ صبر کر کے وہ معذور ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عام انسانوں کی طرح بخار نہیں ہوتا ہے، بلکہ عام انسانوں کے مقابلے میں دگنی آپ کی تکلیف، بلکہ اس سے زیادہ آپ کی تکلیف ہوتی ہے صلوات اللہ وسلم علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ نے امت کو وصیتیں کی، اور یہ وصیتیں اتنی عظیم وصیتیں ہیں کہ ان وصیتوں کے حوالے سے اہل علم کہتے ہیں ہر مومن کو امت محمدیہ کے ان وصیتوں پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ 3 وصیتیں ان میں سے سب سے اہم ہیں۔ آپ نے بدھ کے دن بھی یہ بات کہی اور آپ نے کئی جگہ پہ بات دہرائی۔ آپ نے اپنے بیویوں کے سامنے بھی کہا، بیماری ہی کی حالت میں۔ کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا، امام بخاری نے 3-4 سے زیادہ مرتبہ صحیح بخاری میں اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں کہہ رہے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ آپ نے کہا لعنت ہو یہود پر اور نصارہ پر کہ انہوں نے نبیوں کے قبروں کو مسجدیں بنا لیا، سجدہ کرنے کے مقامات بنا لیا۔ آپ نے کہا ان پر اللہ کی لعنت ہو، اور آپ نے امت کے حق سے کہا احذرکم ما صنعوا۔ آپ نے کہا میں تم سب کو ڈراتا ہوں کبھی کسی نیک شخص کی قبر کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، اسے مسجد نہ بناؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے وصیت ہے۔ اور ام سلمہ کہتی ہیں، جسے صحابہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شدت طاری ہو گئی اور آپ کی آواز ہر کوئی سن نہیں پا رہا تھا، اس موقع پر جب ہم نے اپنے کانوں کو آپ کے قریب کیا، اس وقت آپ کہہ رہے تھے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں اپنی نماز کی حفاظت کرو، اپنی نماز کی حفاظت کرو، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو۔ یہ 2 وصیتیں آپ نے کی ہیں آخری، کہ نماز کا خیال رکھو۔ نماز کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کہ حقوق اللہ کا خیال ہو۔ وما ملکت ایمانکم، لونڈیوں، غلاموں، خادموں کا خیال رکھو۔ وہ لوگ جو کمزور ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، کمزور، معاشرے کے کمزور مانے جاتے ہیں، آپ نے ان کا خیال رکھو۔ عرب کے لوگوں کے یہاں غلام وہ جانوروں سے زیادہ ان سے برا سلوک کیا جاتا۔ آپ نے کہا ان حوالے سے اللہ سے ڈرو، نماز کی حفاظت کرو اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان سے کلمات نکل رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، بے شک موت کی بڑی سختی ہے، بے شک موت کی بڑی سختی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیے، آپ اس آخری مرحلے میں بھی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں، آپ اپنی امت کی رہنمائی کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وفات سے 3 دن پہلے آپ خود وفات پا رہے ہیں، لیکن آپ نے امت کے لوگوں کو تربیت دیتے ہوئے کہا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن۔ امت سے آپ نے کہا تم میں سے کسی شخص کی موت کا وقت آ جائے اللہ سے اچھی امید رکھو، موت کا وقت آ جائے اللہ سے اچھی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ آپ خود وفات پاتے ہوئے وفات پانے کا طریقہ بھی آپ سکھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات۔ آپ کے پاس ایک پیالہ تھا، اس میں آپ ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پہ پھیرتے، کبھی چادر اوپر ڈالتے، کبھی چادر ہٹا لیتے، بے قراری کا عالم تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے اللہم الرفیق الاعلی اللہم اغفرنی وارحمنی۔ آپ کہہ رہے تھے اللہ مجھے نبیوں کے ساتھ کر دے، صدیقین کے ساتھ کر دے، شہداء کے ساتھ کر دے، اے اللہ تو مجھے رفیق اعلیٰ میں بلا لے۔ اور کہہ رہے تھے اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، ورحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، میری مغفرت فرما۔ یہی کلمات کہتے رہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس داخل ہوا، آپ نے مجھے دیکھا، آپ نے ہاتھ اٹھائے لیکن آپ کی آواز میں سن نہیں سکا، آپ بول نہیں پا رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں مجھے لگا کہ آپ نے میرے لیے دعا کی، اور آپ یہی کہتے رہے اللہم الرفیق الاعلی۔ پھر آپ نے اپنی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اشارہ کیا، اور آپ کی زبان سے آخری کلمہ نکلا اللہم الرفیق الاعلی، اے اللہ تو مجھے نبیوں کے ساتھ کر دے۔
صدیقین کے ساتھ کر دے، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دے، اور اس طرح سے یہ آپ کا آخری کلمہ تھا۔ اس کے بعد آپ کی روح کفر سے عنصر سے پرواز کر گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نیچے کی طرف مائل ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ تاریخ کا سب سے سیاہ ترین دن ہے، سب سے اذیت ناک دن ہے، جس دن اس زمین کا سب سے نیک انسان، اس زمین کا سب سے متقی شخص، اس زمین کا سب سے بہترین شخص اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلا گیا، جس کا وجود ہدایت کا ذریعہ، ان کا وجود رحمت کا ذریعہ، آپ کے ذریعے سے کفار پہ بھی رحم ہوا، جانوروں پر بھی رحم ہوا، وہ رحمت ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے انتقال کر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت انس کہتے ہیں وہ 2 دن میری زندگی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ ایک وہ دن جب آپ قباء کے مقام پہ پہنچے تھے، پورا مدینہ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، سب بے چین تھے، جب لوگوں نے آپ کو دیکھا سب کے سب خوش ہو گئے۔ وہ دن مدینے کا سب سے بہترین دن تھا، اور وہ دن جس دن آپ کی وفات ہوئی، مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول کو، بخاری کی حدیث ہے، پیر کے دن آپ کی وفات ہوئی، چاش کا وقت گزر چکا تھا، پیر کے دن آپ کا انتقال ہوا۔ وہ دن سب سے سیاہ دن ہے، ایسے لگا کہ پورے مدینہ میں تاریکی چھا گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا، آپ نے اس کام کو شروع کیا اور پوری امانت داری سے ادا کیا۔ قم فانذر، اے نبی کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈراتے چلے جائیے۔ وہاں سے لے کر کے آپ نے آخری دن تک، پیر کے دن تک آپ نے لوگوں کی خیر خواہی کی، لوگوں کو دین سکھاتے رہے، اور آپ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صحابہ کے اوپر پہاڑ ٹوٹ پڑا غموں کا، لوگ پریشان ہو گئے، لوگوں کے دلوں کے اوپر کیسی اذیت تھی وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بات بھی کہی، سے مسلم کی حدیث ہے، آپ نے کہا ایک دن ایسا آئے گا کہ تم میں سے کوئی شخص مجھے مدینہ میں نہیں پائے گا، اور اس وقت تمہاری تمنا ہوگی کہ تم اپنے جائیدادوں کو، ساری دنیا کو خرچ کر کے مجھے ایک مرتبہ دیکھو، لیکن میں تمہیں نہیں مل سکتا۔ اور آپ نے فرمایا آگے آنے والی قوموں میں ایسے لوگ آئیں گے جو میری ملاقات کے اتنے شوقین ہوں گے کہ وہ اگر انہیں پوری دنیا میں خرچ کرنی پڑے وہ خرچ کر کے مجھے ایک مرتبہ دیکھنا بھی چاہیں گے۔ ایسے میرے چاہنے والے آنے والے زمانے میں بھی آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس قدر اذیت میں مبتلا تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ سے باہر صلح نام مقام پہ تھے، بخاری کی حدیث ہے، جب آپ کو پتہ چلا وہ آئے اور دیکھا کہ مدینہ میں کیسی حالت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سیدھا حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے، وہیں پر آپ کا انتقال ہوا تھا۔ ایک کنارے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر چارپائی پہ رکھا ہوا تھا، اور آپ پہ کفن اڑایا گیا تھا۔ آپ کے چہرے سے کفن ہٹایا اور ہٹا کر کے آپ کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا طبت حیا ومیتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ زندگی میں بھی پاک تھے، وفات کے بعد بھی پاک ہیں، آج کے بعد کوئی موت آپ تک نہیں پہنچے گی۔ پھر دیکھا کہ لوگ پریشان ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر کوئی کہے نبی وفات پا گئے اس کی میں گردن مار دوں گا، اس قدر وہ تکلیف میں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر پہ گئے اور لوگوں کو سنبھالا اور امت کے عقیدے کو سنبھالا، اور وہاں پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وہ تاریخی خطاب کرتے ہوئے کہا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ کہا جو تم میں سے محمد کی پرستش کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد دنیا سے چلے گئے، اور جو تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا ہے وہ جان لے محمد کے اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اس موقع پہ حضرت ابو بکر نے وہ آیت بھی یاد دلائی صحابہ کو کہ انک میت وانہم میتون، اے اللہ کے نبی آپ بھی وفات پائیں گے، اور یہ جو کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں یہ بھی وفات پانے والے ہیں۔ یہ آیت مکہ میں اتری تھی۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں جب ہم نے آیت سنی ایسے لگ رہا تھا کہ آج ہی آیت نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابو بکر نے یہ آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد اللہ کے رسول ہیں، پیغامبر ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اب دنیا سے چلے گئے۔ قرآن کہتا ہے فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، کیا رسول وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پیچھے ہو جاؤ گے؟ کیا تم دین چھوڑ دو گے صرف اس وجہ سے کہ نبی نہیں ہیں؟ یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نصیحت کی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے حوالے سے صحابہ میں گفتگو ہوئی۔
آپ کے غسل دینے کے حوالے سے، آپ کو دفنانے کے حوالے سے حضرت صحابہ اکرام میں اس حوالے سے اختلاف ہوا۔ صحابہ میں یہ گفتگو ہوئی کہ نبی اکرم کو کیسے غسل دیا جائے، آیا آپ کے جسم سے کپڑے کو ہٹایا جائے جس طرح عام مرغوں کو ہٹایا جاتا ہے اور ان کی عورات پر کپڑا ڈال کر کے نہلایا جاتا ہے، یا آپ کو آپ کے کپڑوں ہی میں غسل دینا چاہیے۔ صحابہ پہ اس میں گفتگو ہو گئی۔ اچانک بخاری کی حدیث سے سارے کے سارے صحابہ پہ اونگ طاری ہو گئی، اور مسجد کے کنارے سے کوئی یہ کہہ رہا تھا ان اغسلوا رسول اللہ فی ثیابہ، کہہ رہا تھا کوئی کہنے والا کہ رسول کو انہی کے کپڑوں میں کفن دے دو، انہی کے کپڑوں میں غسل دے دو، یعنی آپ کو آپ کے کپڑے نہ نکالے جائیں غسل دیتے ہوئے۔ لہٰذا صحابہ نے آپ کے اسی لباس کے ساتھ آپ کو غسل دیا، اور اسی پر اپنے ہاتھ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جسم کو ملا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 یمنی چادروں میں کفن دیا گیا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا مسئلہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارنے والے آپ کے رشتہ دار تھے، حضرت عباس رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے غلام شقران تھے۔ یہ قبر میں اترے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا، اور یہ اس قدر اذیت ناک مرحلہ تھا کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ حضرت انس کہتے ہیں ہمارا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ کیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ مٹی ڈالیں، لیکن آپ کو اتارا گیا، اور صحابہ بے قراری میں تڑپ رہے تھے۔ سب سے آخری صحابی جنہوں نے نبی اکرم کو چھوا تھا وہ حضرت مغیرہ بن شعبہ ہیں، وہ داہیۃ العرب تھے، عرب کے بڑے سیاستدان، بڑے عقل مند تھے۔ انہوں نے اپنی انگوٹھی پھینک دی قبر میں اور کہا حضرت علی سے میری انگوٹھی گر گئی ہے، کیا میں اسے اٹھا لوں؟ انہوں نے کہا اٹھا لو۔ اسی بہانے وہ قبر میں اتر گئے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اب اپنے جسم کو مس کیا، اور زار و قطار وہ رو رہے تھے، اور انہوں نے لوگوں سے کہا مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ وہ اندر ہی تھے اور لوگوں سے کہا مٹی ڈالنی شروع کر دو، یہاں تک کہ حضرت مغیرہ کی پنڈلیوں تک مٹی کو ڈالا گیا، وہ قبر ہی میں رہے، وہ باہر نہیں آنا چاہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ان کا لگاؤ تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ہمیں نہیں پتا کہ آپ کی تدفین ہو گئی کہ نہیں ہوئی، لیکن ہم نے پھوڑوں کی آواز سنی، پھوڑوں کے اور کدالوں کی آواز سنی، تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ ہاں نبی کو دفن کر دیا گیا ہے۔ جب صحابہ نے آپ کو دفن کر دیا اور واپس آنے لگے، اس موقع پہ حضرت فاطمہ نے کہا کیف طابت نفوسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، کہا کہ تمہیں کیسی ہمت ملی کہ تم نبی کے جسم پہ مٹی ڈال سکو، کہاں سے تمہارے اندر ایسی ہمت آئی؟ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ سن 11 ہجری ہے، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور پیر کا دن ہے جس دن آپ کا انتقال ہوا، اور پھر اس کے بعد یوم الثلاثاء کو آپ کو دفن کیا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لیکن آپ کا دین محفوظ ہے، آپ کی سنتیں محفوظ ہیں۔ کوئی شخص جو نبی سے محبت کرتا ہے اسے اس بات پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا یا نبی کو ہم نے نہیں پایا، کاش ہم ان کا زمانہ پا لیتے۔ اہل علم کہتے ہیں وہ ایسا وقت ہے ہم اسے نہیں پا سکتے، لیکن ایک موقع ضرور ہے کہ ہم آپ کو پا سکتے ہیں، وہ مستقبل ہے، وہ آنے والا وقت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہمیں مل سکتی ہے اعمال صالحہ کے ذریعے سے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب آپ نے یمن روانہ کیا، اس موقع پر حضرت معاذ صاحب نے کہا لعلی لا القاکم بعد عامکم، آپ نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے سال تم سے ملاقات نہ ہو سکے، ہو سکتا ہے اگلے سال تم آؤ تو تم میرے قبر کے پاس سے گزرو، ہو سکتا ہے تم میری مسجد کے پاس سے گزرو۔ حضرت معاذ بے اختیار رونے لگے۔ اس موقع پہ آپ نے فرمایا اول الناس بیوم القیامہ المتقون من کانوا وحیث کانوا، آپ نے کہا میری صحبت کے سب سے زیادہ حقدار وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں، وہ چاہے جہاں رہتے ہوں، چاہے جس جگہ پر رہتے ہوں، وہ میرے سب سے قریبی لوگ ہیں جو متقی ہیں، اہل تقوی ہیں۔ اور آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ میرے قربت احاسنکم اخلاقا، جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہیں ان کو میرے قربت ملے گی، میرے صحبت ملے گی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تربیت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ہم پا سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بات کہی تھی وفات سے پہلے، انا فرطکم علی الحوض، آپ نے کہا میں تمہارے سے پہلے حوض کوثر پر رہوں گا، موعدکم الحوض، ہمارے اور تمہارے ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہوگی۔ اور یہی صحابہ کے لیے نہیں ہے، ساری امت کے لیے یہی مقام ہے
جہاں پہ ہمارے نبی سے ہماری ملاقات ہوگی۔ آپ نے فرمایا ہمارے تمہارے ملنے کا مقام حوض ہے، میں تم سے پہلے وہاں جا کر کے وہاں کے کاموں کو دیکھوں گا، اور آپ نے فرمایا ایسا کام نہ کرو کہ میرے حوض سے تمہیں دور کر دیا جائے۔ لہٰذا وہ لوگ جو نبی سے محبت کرتے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں، آپ کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت دے گا۔ تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو مختصر سا درس ہمارا چل رہا تھا ہفتہ واری، یہ ختم ہوتا ہے، یہ درس ختم ہو رہا ہے، لیکن ہماری زندگی میں یہ سلسلہ ختم نہ ہو کہ ہم نبی اکرم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں، آپ کی سیرت کو سنیں، علماء سے سنیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت یہ حیات ہے، یہ زندگی ہے، اسی سے ہمارا رخ طے ہوگا کہ ہمیں کس طرف چلنا ہے اور کیسے چلنا ہے اور کیسے ہم منزل تک پہنچیں گے، یہ سیرت رسول کے ذریعے سے ہوگا۔ ضرورت ہے کہ ہم سیرت رسول سے جڑیں اور جڑ کر کے اپنی زندگیوں کی اصلاح کریں۔ اللہ عز و جل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا۔ آپ کی زندگی کا سب سے اہم پیغام تھا وہ یہ تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ہم بے مقصد نہیں ہیں، ہماری زندگی کو مقصد کے تحت بنایا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ پیغام تھا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے وہ عبادت ہے، اور یہ عبادت میں بنیاد توحید ہے۔ آپ نے شروعات سے لے کر آخر تک توحید کی طرف ترغیب دی، اور وفات سے پہلے بھی آپ نے لوگوں کو شرک سے منع کیا، بت پرستی سے منع کیا، اور آپ نے آخر میں یہ بھی کہا کہ سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جن پر قیامت قائم ہوگی، وہ لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں۔ آپ نے کہا شر الناس من تدرکهم الساعة وهم احیاء، سب سے بدترین لوگ جن تک قیامت پہنچے گی وہ زندہ ہوں گے قیامت کے وقوع کے موقع پر۔ سب سے برے وہ لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، جو قبروں کی عبادت کرتے ہیں۔ نبی اکرم نے پوری زندگی توحید کا پیغام دیا۔ ضرورت ہے آپ کی سیرت سے توحید کو لیا جائے، اور آپ کی زندگی کا ایک اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں بااخلاق رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کس طرح نشیب و فراز سے گزری؟ آپ کی زندگی پوری کی پوری جوہد مسلسل ہی ہے۔ آپ قم فانذر کا پیغام سن کر کے آپ کے وفات کے دن تک محنت ہی کرتے رہے، آپ کا ایک ایک لمحہ قیمتی رہا، لیکن آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بدزبانی نہیں کی، آپ نے کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا، غلط سلوک نہیں کیا، اگرچہ کہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اخلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بنیادی پیغام ہے۔ اسی سے انسان اللہ عز و جل کا تقرب بھی پاتا ہے، اور دنیاوی زندگی میں بھی عزت ملتی ہے، اور ہماری دعوت اسی طرح منتشر بھی ہوگی جب ہم خود اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ ایک آدمی نبی کو جانتا ہے، پوری سیرت کو جانتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لوگ تکلیف میں ہیں، اس کی مزاج سے لوگ پریشان ہیں، پھر اس سیرت کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے صرف سینوں میں محفوظ ہے۔ ضرورت ہے آپ کے اخلاق کو بھی اختیار کیا جائے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے اب تک سنا ہے اللہ عز و جل ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دروس میں جو کچھ غلطیاں ہیں وہ غلطیاں میری طرف سے، شیطان کی طرف سے ہیں، جو درستگی ہے وہ اللہ عز و جل کی طرف سے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو معاف فرمائے، جو کچھ مجھ سے غلطی ہے دروس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمائے۔ اور آخر میں شکر گزار ہوں مسجد الرحمان کے ذمہ داران کا، یہاں کے امام کا، جنہوں نے یہ ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں پر سیرت کے حوالے سے ہفتہ وار گفتگو کر سکیں۔ اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایک تعداد بحمد اللہ تعالی ہر ہفتے شریک ہوتی رہی، یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ میرے درس میں بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں مزاج نہیں ہے کہ ہم علماء کی علم کے حوالے سے گفتگو کو سنیں۔ ہم چیخے جانے والی تقریریں، پکار کر بولے جانے والی تقریریں، بڑے بڑے پروگرام، بڑے بڑے اجتماع، ہم سمجھتے ہیں دین لینے کا یہی طریقہ نہیں۔ حقیقی طریقہ یہ ہے آپ کے جو علماء ہیں، آپ کے مقامی جو علماء ہیں، ان سے استفادہ کیا جائے، ان سے صبر کے ساتھ بیٹھ کر علم سیکھا جائے۔ بحمدللہ ہر ہفتہ ہوتا رہا، لیکن لوگوں کی ایک تعداد شریک رہی، بڑی خوشائن بات ہے۔ اور ایسے بعض چہرے ہیں جو شروع سے لے کر اب تک شریک رہے، ان سب کے حوالے سے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور عمومی طور پہ سارے افراد سے جو شریک رہے، اور سارے اہل ایمان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اسلام و سنت میں ہم سب کو زندہ رکھے، اور اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ ہم اللہ سے راضی ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئہ فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔